اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے سے قرض مانگنے جاتا ہے تو قرض دینے والا مطالبہ کرتا ہے کہ قرض تب دوں گا اگر تم اپنا کوئی ضمانتی مجھے دو۔ اب کوئی صاحب ثروت آدمی یا صاحب استطاعت آدمی جو دولت مند ہو، جو پر اعتماد شخص ہو، اس کی ضمانت دی جاتی ہے، پھر قرضہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پر اعتماد شخص نہ ملے، با اعتماد انسان نہ ملے، تو پھر قرض دینے والا مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی اپنا قیمتی اثاثہ میرے پاس بطور امانت بطور ضمانت رکھ دو، میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا۔ جس طرح آج کل یا تو زمین کے کاغذات بینکوں کے اندر جمع کروا کے انسان مسلمان قرض لیتی، یا پھر سونا چاندی زیورات یہ قرض دینے والے کو پاس بطور امانت رکھتے ہیں اور وہاں سے قرض وصول کرتے ہیں، یا اپنی کسی بھی قیمتی چیز کا جو کاغذ ہوتا ہے، لیٹر ہوتا ہے، اسے اس کے پاس بطور امانت رکھتے ہیں اور اس سے قرض وصول کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو بطور امانت کے بطور ضمانت کے قرض دینے والے کے پاس رکھی جاتی ہے، اسے عربی کے اندر رہن کہتے ہیں، کہ بطور ضمانت کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دینا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی، جسم دیا، ہاتھ عطا فرمائے، کان دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، زبان دی، پورا جسم عطا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرائض لازم کی۔ 4 چیزیں انسان پہ فرض ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے واجب لازم کرا دی، اس طرح صدقہ فطر ہے، نماز عید ہے، فطر کی نماز ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں بہت سی چیزیں انسان پہ لازم ہے جن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان پہ لازم کی، جب لازم کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے انسان کے جسم کو اپنے پاس ضمانت کے طور پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ میں تمہارا جسم اپنے پاس بطور ضمانت کے رکھ رہا ہوں اور تمہیں یہ چیزیں عطا کر رہا ہوں۔ جو انسان ان فرائض واجبات پہ عمل کرے گا وہ اپنا جسم جہنم سے آزاد کروا لے گا۔ جس طرح قرضہ جب لیا جاتا ہے تو جب قرضہ واپس کریں گے تو ضمانت رکھی ہوئی چیز واپس ملتی ہے۔ قانون یہی ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور قرضہ واپس نہیں کرتے تو جو چیز ضمانت رکھی ہے وہ قرض دار اس ضمانت رکھی ہوئی چیز کا مالک بن جاتا ہے، وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح انسان کا جسم اللہ کے پاس بطور ضمانت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا وہ جسم جو ضمانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے وہ میں جہنم سے آزاد کروا دوں، تو پھر اس شخص پہ لازم ہے کہ جو اللہ نے چیزیں لازم کی ہے ان پہ عمل کرے گا تو اللہ اس کے جسم کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک جان جو وہ کرے گی اس کے بدلے میں وہ ضمانت کے طور پہ رکھی ہوئی۔
الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین۔ اب اصحاب یمین کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا جسم بطور ضمانت کے رکھا اور جو ضمانت جو چیز لی تھی اسے واپس کر دیا اور اپنے جسم کو آزاد کروا لیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ظلم کرنے والے، ومنہم مقتصد، کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے۔ اب یہاں پہ لوگوں کی تین کیٹیگری بیان کی گئی، کچھ ظالم ہیں، کچھ درمیانہ درجے کے کام کرتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح اسی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا اصحاب الیمین، وہ اصحاب الیمین ہیں، انہوں نے اپنے جسم آزاد کروا لیے۔ فی جنات، وہ جنت کے اندر سیر کریں گے۔ انہوں نے اپنا جو چیز تھی اس کے بدلے میں جسم کو ضمانت کے طور پہ رکھا تھا وہ واپس کر دیا اور اپنے جسم کو آزاد کروا دیا۔ اب اصحاب یمین کون ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو رب کی تمنا پہ قربان کر دی، یعنی ان کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ فجر کے ٹائم آرام کرو، لیکن رب چاہتا ہے کہ انسان اٹھ کے نماز ادا کرے۔ تو اصحاب یمین وہ ہیں جو فجر کے وقت نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اٹھ کے نماز ادا کرے۔ نفس چاہتا ہے کہ اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی صدقہ نہ نکالے، لیکن اصحاب یمین وہ ہیں جو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی قیمتی رقم اور اثاثہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ یمین وہ ہے کہ جو اپنی چاہت کو رب کی چاہت پہ قربان کرے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر قرطبی کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اصحاب یمین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ رب کی رحمت پہ بھروسہ کرتے۔ فرمایا جس انسان نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا وہ انسان اپنے جسم کو جہنم سے آزاد کروا لے اور وہ شخص جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی اور معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے۔ نماز پڑھے لیکن نماز پہ بھروسہ نہ کرے، زکات دے لیکن زکات پہ بھروسہ نہ کرے کہ زکات کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، رمضان کے روزے رکھے لیکن بھروسہ صرف رب کی رحمت پہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو ایک پہاڑ کے اوپر رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ وہاں پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ تھا پانی کا، بہت میٹھا پانی نکلتا تھا، اور وہاں ایک درخت تھا جس کا بڑا تازہ پھل ہوتا تھا۔ وہ شخص سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، جب بھوک لگتی وہ پھل کھا لیتا، پیاس لگتی چشمے سے پانی پی لیتا۔ 500 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اسی حال میں وہ عبادت کرتا رہا۔ جب عبادت کرتا رہا موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ تیری موت کا وقت آ گیا، میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔
وہ کہنے لگا کہ رک جائیں، میں وضو کر لوں، نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میری روح کو قبض کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 2 منٹ کی مہلت عطا فرمائی۔ وہ شخص اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگا، قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے کی حالت میں چلا گیا۔ جب سجدے کی حالت میں گیا تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ جب روح کو قبض کر لیا، جبرائیل امین حضور جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آسمان سے زمین پر آتا ہوں تو وہ شخص مجھے سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس کی نیکیاں اتنا زیادہ پسند تھی کہ مرنے کے بعد بھی جس حالت میں اس کی روح قبض کی گئی وہ آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ جبرائیل کے ارشاد فرماتے ہیں جب بھی دیکھتا سجدے کی حالت میں اس شخص کی حکایت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ شخص کھڑا ہو جائے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ رکو، اور اللہ سے عرض کرے گا مولا میرے عمل کہاں ہے؟ یہ سوال کرے گا کہ میرے عمل کہاں ہے؟ میں نے تو بڑے عمل کیے، 500 سال میں نے عبادت کی ہے، میرے عمل کہاں ہے؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اذهبوا بعبدی الی جہنمی، کہ میرے بندے کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب وہ شخص حیران ہوگا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا لاؤ میزان پہ اس کے عملوں کا وزن کرو، تو 500 سال کی عبادت ایک پلڑے پہ رکھی جائے گی، اور اس انسان کی آنکھ جو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے اس کو میزان کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، تو اللہ کی وہ ایک نعمت 500 سال کی عبادت پہ بھاری آ جائے گی۔ اور پھر وہ شخص پکار اٹھے گا کہ اے مولا مجھے میرے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر داخل فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرمائے گی۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جنت کے اندر وہ شخص جائے گا کہ جس نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیا ہوگا، جس کا یقین کامل ہوگا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اب جب جنت کے اندر اصحاب یمین چلے جائیں گے، یہ سورہ مدثر کی چند آیتیں میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو اصحاب یمین بھروسہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے جنت کے اندر چلے جائیں گے تو دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ اب جنتی دوزخیوں کو خطاب کریں گے، جس طرح آج کل اگر کسی کا کوئی خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو دوست جا کے دوست سے پوچھتا ہے وجہ کیا بنی ہے، تمہیں نقصان کیوں آیا، تمہاری پراپرٹی کے اندر کون سی چیز نے دخل اندازی کی جس کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب جنتی جنت کے اندر ہے، قرآن کے اندر سورہ مدثر کے اندر 29 پارے کے اندر یہ بات موجود ہے یتساءلون عن المجرمین، وہ جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے، وہ جنتی مجرم لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ اے دوزخیوں تمہیں دوزخ کے اندر کس چیز نے ڈالا۔ سورہ مدثر کی آیت ہے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ کی آگ میں کس چیز نے ڈالا۔ یہ سوال جنتی دوزخیوں سے کریں گے۔ تو دوزخیوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کہیں گے آگے سے۔ پہلا جواب یہ دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مدثر کے اندر یہ آیت موجود ہے لم نکن من المصلین۔ وہ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ
یہ بیان کریں گے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر داخل ہوتے۔ یارو نماز کی قدر کرو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ہم تو نمازیں قضا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں جا رہی ہیں۔ نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے، اور نماز کے اندر سستی کرنے کا کتنی بڑی نحوست نازل ہوتی ہے اس بستی اور محلے پر، اس گھر پر جس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی بڑی خوشگوار ہے، وہاں کے لوگ بڑے خوش دل ہیں، اللہ نے وہاں ہر قسم کا پھل اگایا ہوا ہے، پانی کے چشمے ہیں، ان لوگوں کو کسی بھی چیز کی تنگی نہیں ہے، بڑے خوش پاش اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کی انہوں نے بڑی تاثیر کی کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے پاس چل کے آئے۔ 3 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بستی ویران ہو چکی، چشموں کا پانی خشک ہو گیا، اور جو پھل اور پھول تھے وہ بھی خشک ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے، باغ اجڑ گئے، ساری بستی ویران، ایک اجاڑ جگہ بنی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر تھے، مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں 3 سال پہلے آیا تو بستی والے خوش باش تھے، 3 سال کے بعد چکر لگا ہے تو مولا بستی ویران ہو گئی، کیا کسی کی نظر بد لگ گئی؟ کیونکہ نظر بد، کسی کی نظر بد لگ جانا یہ بھی حقیقت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، کسی کی خوبصورت سیرت دیکھے، خوبصورت صورت دیکھے، یا کسی کا مکان دیکھے، یا کسی کی گاڑی دیکھے تو کبھی بھی وہ بری نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب ایسی چیز دیکھے تو انسان کو اچھی لگے تو ساتھ میں ماشاءاللہ بارک اللہ کہے، تاکہ تیری نظریں بد انسان کو نہ لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کیا نظریں بد لگ گئی؟ کوئی انسان گزرا ہے جس کی نظر کی وجہ سے اس بستی کو ویران کر دیا گیا، یا پھر کسی بادشاہ نے جہاد کیا اور اس بستی والوں کو ویران کر دیا، یا پھر مولا تیری نافرمانی کی وجہ سے اس بستی کو ویران کر دیا گیا، یا کسی جادوگر کا گزر ہوا اور اس نے اپنے جادو کے ذریعے اس بستی کو ویران کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ مولا مجھے بتا تو صحیح اس بستی والوں کا قصور کیا تھا؟ تیری عبادت بھی کرتے تھے، تیری اطاعت بھی کرتے تھے، خوشحال بھی تھے، پانی بھی تھا اور یہاں پھول پھل بھی تھے، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اے مولا مجھے بتا تو صحیح کہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے نہ نظر بد لگی ہے، نہ جادوگر کا گزر ہوا ہے، نہ کسی جہاد کرنے والے نے ان کو شکست دی ہے، بلکہ سن یہ بستی والے بڑے خوش تھے، یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی نے چشمے کے پانی سے چہرہ دھویا تھا، جو اس چہرے سے پانی اس جو چشمہ تھا اس کے اندر بہا، اس پانی کی نحوست کی وجہ سے چشموں کا پانی خشک ہو گیا۔ یعنی بے نمازی کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ چہرے سے لگنے والا پانی دوسرے پانی کے اندر مکس ہوا، اور اس پانی کے مکس ہونے کی وجہ سے بقیہ پانی بھی خشک ہو گیا۔ جب پانی خشک ہوا تو پھر پھول اور پھل سارے اجڑ گئے اور آہستہ آہستہ یہ بستی ویران ہو گئی۔ یہ ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی نحوست ہے۔ آج اگر ہم سوچیں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری آبادی کے اندر، ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم تباہی کے دہانے پہ نہیں کھڑے؟ آج ہم خبروں کے اندر سنتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر آگ لگ گئی، فلاں علاقہ جل گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے امن کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے۔
تو یہ بے نمازی نماز نہ پڑھنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ جہنمی جہنم کے اندر یہ اقرار کریں گے کہ ہمیں جہنم میں اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ولم تکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے رب نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور دوسرا جرم جس کا وہ اقرار کریں گے وہ کہیں گے ولم تکن نطعم المسکین، ہمیں جہنم میں اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، ہم نے کبھی بھی اپنی جیب سے صدقہ و خیرات نکال کر مسکین اور غریب کی مدد نہیں کی تھی، اس وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا۔ آج کے مسلمان یہ لمحہ فکریہ ہے کہ صدقہ و خیرات ادا نہ کرنا، زکات ادا نہ کرنا، فطرہ ادا نہ کرنا، جو اللہ نے انسان پہ اپنے حق کو لازم کیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب فصل کو کاٹا جائے تو میرا حق ادا کیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جو زکات سال میں ایک دفعہ لازم ہوتی ہے ادا نہیں کیا جاتا، فطرہ رمضان کے اندر لازم ہوتا ہے ادا نہیں کیا جاتا، تو جہنمیوں کا یہ کام ہوگا، دوزخیوں کا یہ کام ہوگا، اور وہ کل جہنم کے اندر یہ اقرار کریں گے کہ اے جنتیوں، ہمیں دوزخ کے اندر اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ تو یہ جہنمیوں کا کام ہے کہ مسکین اور غریب کی مدد نہ کرنا، جنتیوں کا کام یہ ہے کہ غریب اور مسکین کی مدد کرتے۔ اور تیسرا جرم وہ بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم گمراہ لوگوں کے ساتھ چھپ جاتے تھے، جدھر گمراہی ہوتی تھی، جدھر ظلم ہوتا تھا، ہم ظالموں کے ساتھ ہو جاتے تھے، ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، جس طرح کے لوگ ہمیں مل جاتے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے، ہم بروں کے ساتھ برے ہو جاتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ کیا تو انسان کو یہ صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اگر انسان کی صحبت نیک انسان سے ہوگی تو وہ اگر خوشبو نہ بھی دے گا، اگر وہ آپ کو عطر نہ بھی دے گا تو کب از کب اس کی خوشبو تو آپ کے پاس آتی ہے، لیکن اگر آپ کا یارانہ شرابیوں سے ہوگا تو پھر شراب کی بدبو تو آپ کے پاس ہی آئے گی۔ ایک حکایت آتی ہے، ایک شخص تھا جو شراب پیتا نہیں تھا، صرف شرابی کی صحبت کے اندر بیٹھتا تھا، جب موت کا وقت آیا تو وہ برا سا نے کہا کلمہ پڑھ، کہنے لگا شراب پیو اور مجھے بھی پلاؤ، معاذ۔ تو یہ صرف شرابی کے پاس بیٹھنے کی نیت ہو سکتی ہے، اور جو شراب پیتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہمارا یارانہ ہوگا، جو جوا کھیلتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا یارانہ اور تعلقات ہوں گے تو پھر یقیناً ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ برائی کو شروع سے روک لیا جائے تو آسان ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بیماری کا جب جسم میں آغاز ہونے لگے تو بیماری پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بیماری پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر بیماری کو روکنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آج ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا یارانہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی برے شخص کے ساتھ شروع ہو چکا ہے تو اگر آپ فوراً روک دیں گے تو وہ باز آ جائے گا، لیکن اگر وہ بیماری پھیل گئی، اگر اس کی صحبت اثر کر گئی، اگر اس کی عادتیں اس نے اپنا لی، پھر آپ کوشش بھی کریں گے، آپ روکیں گے بھی صحیح، لیکن وہ پھر آپ کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے یار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اپنی اولاد کو جو برے لوگوں کی صحبت سے بچائیں، جن لوگوں کے تعلقات درست نہیں ہے، اپنی اولاد اور اپنے بھائی کو ان کے پاس بیٹھنے سے آج ہی منع کریں، تاکہ کل وہ وقت نہ دیکھنا پڑے کہ آپ کی اولاد بھی اسی شراب، اسی جوئے اور اسی سود، اسی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو یہ جہنمی اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہمیں جہنم کے اندر اس وجہ سے ڈالا گیا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی چیز یہ اقرار کریں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہم ہر ایک مسلمان ہے قیامت کے دن کا یقین ہے، جس طرح میں یہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس طرح میں یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ اور جہنمی یہ اقرار کریں گے کہ ہمیں جہنم میں اس وجہ سے ڈالا گیا کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، ہم کہتے تھے قیامت تو آنی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی
کی باتیں ہیں، دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ آزادانہ ہے۔ کافر جیسے چاہے ویسے کرے، دنیا کے اندر بہت مارے، آخر میں جا کے اسے اپنی عملوں کا بھگتنا ہے، لیکن مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے پابند ہو کر، قید ہو کر اگر زندگی گزارے گا تو کل روز قیامت عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی